والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس کے اندر 21ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 21ویں پارے کے اہم مضامین کا ذکر کریں گے۔ سورہ عنکبوت کا جو حصہ 21ویں پارے میں ہے اس کے اہم مضامین یہ ہیں۔ نمبر 1، تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت جو کہ حقیقت میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، اس میں کتاب اللہ کی تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ حقیقت وہی ہے جو حکیم و خبیر ذات نے بیان فرمائی۔ جب شرائط و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کے ثمرات و نتائج ضرور حاصل ہوتے ہیں، پھر وہ نمازی اور معاصی کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔ امام ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں 3 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 خشیت، نمبر 3 ذکر اللہ۔ اخلاص نمازی کو نیکی پر آمادہ کرتا ہے، خشیت اسے برائیوں سے روکتی ہے، اور ذکر اللہ جو کہ قرآن ہے وہ اسے نیکی کا حکم بھی دیتا ہے اور منکرات سے روکتا بھی ہے۔ جس نماز کے اندر ان تینوں میں سے کوئی صفت بھی نہ پائی جائے وہ حقیقت میں نماز ہی نہیں۔ کوئی حرج نہیں اگر ہم کچھ دیر کے لیے رک کر اپنی نمازوں کا جائزہ لے لیں۔ اس جائزے سے ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ہماری نمازیں بے جان کیوں ہیں، اور مسجد نمازیوں سے بھری ہونے کے باوجود گھروں اور بازاروں میں گناہوں کا سیلاب کیوں ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، ظلم اور لوٹ کھسوٹ کا بازار بھی گرم رکھتے ہیں، بے پردگی، بدنظری اور فحاشی میں بھی ملوث ہیں۔ ان کے گھر، بازار اور دکان کی زندگی دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نمازی ہیں۔ اصل میں وہ نماز اور اس کے ثمرات کو مسجد تک محدود رکھتے ہیں اور اپنی انفرادی، معاشرتی، اجتماعی، تجارتی، سیاسی اور اخلاقی زندگی کو نماز سے بالکل الگ تھلگ رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے علامتوں میں سے ایک واضح علامت یہ ذکر کی گئی ہے کہ آپ امی ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں۔ اگر لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو باطل پرست شک کرتے کہ شاید آپ نے پہلی کتابوں سے یہ علوم حاصل کر لیے۔ صداقت کی اس واضح اور زندہ دلیل کے باوجود منکرین اعتراض کرتے تھے کہ ہم جن معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں کیوں نہیں ظاہر ہوتے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کیا قرآن کا معجزہ ان کے لیے کافی نہیں جس کی نظیر پیش کرنے سے ان کے فصحاء اور بلغاء عاجز آ گئے ہیں۔ قرآن تو معجزوں کا معجزہ ہے، اس کی موجودگی میں کسی دوسرے معجزے کا مطالبہ عناد اور جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ ان کی جہالت کا تو یہ حال ہے کہ بسا اوقات وہ خود عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ قرآن کل کا بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، لیکن قرآن جو علمی اور سائنسی انکشافات کیے تھے عرب کے بدو اور عجم کے دانشور ان کے سمجھنے سے قاصر تھے، مگر آج کا انسان انہیں آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ناچیز کی رائے یہ ہے کہ انسانی معلومات اور تحقیقات میں جوں جوں اضافہ ہوتا جائے گا قرآن کی اعجازی شان اتنی ہی نمایاں ہوتی جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کا معجزہ ہونا کل کے مقابلے میں آج زیادہ واضح ہے اور آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کل کے عربوں کو تو قرآن کا معجزہ ہونا آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہو، مگر عجمیوں کو کچھ مشکل پیش آتی ہو۔ مگر اشاعت علم کے اس دور میں کیا عرب اور کیا عجم، کیا ہندی اور کیا یورپی، ہر شخص اس کے اعجاز کا اعتراف کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ اسے پڑھے اور اس میں غور و تدبر کرے۔ معاندین کا حال بیان کرنے کے بعد
متقیوں کا تذکرہ کیا گیا، انہیں رب العزت نے ہجرت اور دین کی راہ میں آنے والے مصائب پر صبر کی تلقین کی ہے۔ جو لوگ ترک وطن کرتے ہیں انہیں معاشی ضروریات کی فکر یقیناً لاحق ہوتی ہے کہ پردیس میں گھر کا چولہا کیسے چلے گا، کیسے جلے گا۔ اس لیے تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ جو اللہ کمزور جانوں کو رزق دیتا ہے وہی تمہیں بھی دے گا، اس لیے ہجرت کی صورت میں تمہیں فقر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس صورت کی آخری آیت میں پوری صورت کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے رستے دکھا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس و شیطان اور دشمنان دین کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں سعادت کی راہ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ روم ہے۔ سورہ روم مکی ہے، اس میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 3 میں رومیوں کے غالب ہونے کی پیشن گوئی کی گئی، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ روم رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید کے وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ اس کی پیشن گوئیاں بھی ہیں، اور اس سورت کے شروع میں ایک پیشن گوئی ہی مذکور ہے جو بعد میں ہر بار سچی ثابت ہوگی۔ یہ پیشن گوئی رومیوں کے غالب آنے کے بارے میں تھی۔ اس پیشن گوئی کا پورا ہو جانا انتہائی غیر معمولی اور غیر عادی واقعہ تھا، کیونکہ جس وقت قرآن نے یہ خبر دی تھی اس وقت ایرانی رومیوں پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے۔ رومی مقبوضات اور نو آبادیوں کے یکے بعد دیگرے ایرانیوں کے ہاتھ آتے جا رہے تھے، اور اس وقت رومی سلطنت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ سرحدی حالات کے علاوہ اندرونی حالات بھی انتہائی ابتر تھے۔ پورے یورپ میں غدر مچا ہوا تھا۔ رومیوں کا بادشاہ ہرقل زوال کی تیز آندھیوں کے سامنے بے بس ہو کر ہر ذلت اور پسپائی سے سمجھوتا کر چکا تھا، کیونکہ ایرانی مشرک اور آتش پرست جبکہ رومی خدا پرست تھے، اس لیے مشرکین مکہ اپنے ہم مذہبوں کے غلبے کی خبریں سن کر خوشی سے بغلیں بجاتے تھے۔ ان مخدوش حالات میں قرآن نے پیشن گوئی کی کہ 9 سال کے اندر رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ یقیناً مشرکوں نے قرآن کے اس اعلان اور اطلاع کا خوب مذاق اڑایا ہوا، لیکن ٹھیک 9 سال کے اندر قرآن مجید کی عظیم الشان پیشن گوئی پوری ہو کر رہی۔ رومیوں نے ایرانیوں کے جاہ و جلال کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا اور سلطنت ایران کے قلب میں رومی جھنڈا نصب کر دیا۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ روم میں بیان ہوئے وہ یہ: نمبر 1، حزب الرحمن حزب الشیطان۔ سورہ روم اس معرکہ کی حقیقت بتلاتی ہے جو حزب الرحمن رحمان کی جماعت اور حزب الشیطان شیطان کی جماعت کے درمیان قدیم زمانے سے جاری ہے۔ کفر و ایمان اور حق و باطل کے درمیان یہ معرکہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ فیصلے کا دن نہیں آ جاتا۔ اس دن نہ صرف یہ کہ معرکہ ختم ہو جائے گا بلکہ دونوں جماعتوں کو بھی الگ الگ ٹھکانوں پر پہنچا دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن قیامت برپا ہوگی وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔ اہل ایمان کو جنت میں جگہ دی جائے گی اور کافر کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس صورت میں اپنے وجود اور عظمت و جلال کے 7 دلائل ذکر فرمائے گئے ہیں اس سورہ روم کے اندر۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ایک چیز کو اس کی ضد سے پیدا کرتا ہے۔ زندہ اور مردہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن وہ اپنی قدرت کاملہ سے نطفے سے زندہ انسان، انڈے سے بچہ، بیج سے درخت اور اس کے برعکس بھی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، اس نے انسان کو بے جان مٹی سے پیدا کیا۔ انسان سے مراد یا تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، یا ہر انسان کیونکہ اس کی غذائی اور جسمانی ضروریات مٹی سے پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 3، میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہیں، حالانکہ بعض اوقات شادی سے پہلے ان کا آپس میں کوئی تعارف ہی نہیں ہوتا۔ نمبر 4، اس نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان کے اندر ہے پیدا کیا، اور انسانوں کی زبانیں اور رنگ مختلف بنائے۔ کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی فارسی اور انگریزی،
کوئی فرانسیسی بولتا ہے اور کوئی اردو اور جاپانی، کسی کا رنگ کالا ہے اور کسی کا سرخ ہے۔ نمبر 5، وہ رات اور دن میں نیند کے ذریعے انسان کو سکون عطا کرتا ہے۔ انسان کا جسم ایک ایسی مشین ہے جسے اگر مشاغل کے ہجوم میں وقفہ اور سکون نہ ملے تو یہ مشین خراب ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، آسمان پر بجلی چمکتی ہے جس سے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی۔ پھر بارش برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، زمین و آسمان کا مستحکم نظام وجود باری تعالیٰ کی زندہ دلیل ہے۔ آسمان کی چھت کسی ستون کے بغیر کھڑی ہے اور اس کے مدار میں ستارے دوڑ رہے ہیں، مگر نہ اضطراب ہے نہ شور۔ یوں ہی زمین مسلسل حرکت کر رہی ہے مگر اس کے سینے پر بسنے والوں کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تیسری بات، یہ صورت بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ حق کو باطل پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ اگر کہیں اہل حق مغلوب ہوں تو انہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے باطل کے طور طریقے اپنا لیے ہوں یا باطل پرستوں نے حق کے بعض اصول اختیار کر لیے ہوں۔ اس صورت میں متعدد ایسے تکوینی دلائل اور مشاہد مذکور ہیں جو اللہ کی عظمت و قدرت کی گواہی دیتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر ان کفار مکہ کا ذکر ہے جو مردوں کی طرح تھے، نہ تو آیات الہیہ کو سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ ان میں غور و فکر کرتے، نہ ہی اثر قبول کرتے تھے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان مکی سورت ہے، اس میں 34 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورت میں خاص طور پر حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، جو اگرچہ نبی تو نہیں تھے مگر اللہ نے حکمت و دانائی انہیں وافر عطا فرمائی تھی، اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ اس سورت کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کی عظمت کے بیان سے ہوئی ہے، جو کہ ہدایت کا ربانی دستور ہے۔ اس کے بارے میں انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ مومنوں کا ہے جو اس صحیفہ ہدایت کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں، دوسرا گروہ کافروں کا ہے جو اس کی آیات سن کر تکبر کی بنا پر منہ موڑ لیتے ہیں، گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے 4 دلائل ذکر کیے۔ پہلی دلیل یہ کہ اس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے پیدا کیا، حالانکہ ان میں روشن ستارے بھی ہیں، شمس و قمر بھی ہیں، سیارے اور کہکشائیں بھی ہیں۔ فلکیات کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ یہ زمین جس پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی حیثیت اس کے مقابلے میں وہی ہے جو ایک ذرے کی پوری کائنات کے مقابلے میں حیثیت۔ نمبر 2 دلیل پہاڑ۔ دوسری دلیل وہ پہاڑ ہیں جنہیں زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے گاڑ رکھا ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین ہوا اور پانی کی وجہ سے ادھر ادھر حرکت کرتی رہتی۔ تیسری دلیل بے شمار قسم کے حیوانات، مویشی، چوپائے اور حشرات ہیں۔ ان کے علاوہ فضاؤں اور سمندر میں رہنے والے ہزاروں قسم کے جاندار ہیں جن کی شکلیں، رنگتیں اور خصوصیات تک اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ انسان کے عجز کا تو یہ حال ہے کہ وہ مکھی اور چونٹی تک کی مثال نہیں بنا سکتا، چہ جائے کہ صاحب فہم و ذکا بولتا چلتا انسان بنا سکے۔ چوتھی دلیل یہ وہ آسمان سے بارش برساتا ہے جس کے ذریعے ہر قسم کی نفیس چیزیں اگاتا ہے۔ آسمان سے بارش کا برسنا تکوینی عجائب میں سے ایک بڑا عجوبہ اور دلائل قدرت میں سے ایک بڑی دلیل ہے، مگر انسان اس پر غور ہی نہیں کرتا۔ وہ پانی جس سے سمندر، دریا اور نہریں بھری ہوئی ہیں، یہ سب آسمان ہی سے برستا ہے۔ پھر اس پانی سے جو پھل، پھول، غلہ جات، جڑی بوٹیاں اور درخت اگتے ہیں، ان کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ہزاروں صفحات یقیناً کم ہوں گے۔ اس کے علاوہ سورہ لقمان میں جو اہم مضامین مذکور ہوئے وہ یہ ہیں۔ حضرت لقمان جو کہ نبی تو نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی سے نوازا تھا۔ ان کے اقوال عبرت و نصیحت کا خزانہ ہوتے تھے، ان کا کلام در افشانی، ان کی خاموشی تفکر، ان کے ارشادات موعظت ہوتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ 5 وصیتیں ذکر کی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ یہ بڑی قیمتی اور جامع نصیحتیں ہیں جو کہ عقیدہ، عبادت، سلوک اور اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی وصیت یہ کہ اے بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس کا انجام تباہ کن ہے۔ اس کے بعد خود اللہ تبارک و تعالی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ دوسری وصیت آخرت کے بارے میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں، گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور کیسی پوشیدہ جگہ پر کیوں نہ کیا گیا ہو، اللہ اسے قیامت کے دن لے آئے گا۔ تیسری وصیت اللہ کی طرف توجہ کے بارے میں، اللہ کی طرف توجہ کی کئی صورتیں بیان فرمائی، یعنی نماز کو کامل طریقے سے ادا کرو، لوگوں کو ہر خیر کی دعوت دو، ہر شر سے منع کرو اور مصائب و ابتلا پر صبر کرو۔ چوتھی وصیت میں اپنے بیٹے کو تکبر اور فخر سے منع کیا۔ پانچویں وصیت میں بیٹے کو اخلاق کریمانہ کی طرف متوجہ کی، یعنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، بولتے وقت اپنی آواز دھیمی رکھو۔ نمبر 2، مشرکوں کی تردید ہے کہ وہ توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود شرک پر اصرار کرتے ہیں، حالانکہ اگر خود ان سے سوال کیا جائے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ بھی اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے: قیامت کب آئے گی، بارش کہاں اور کتنی برسے گی، شکم مادر میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، انسان کل کیا کرے گا، موت کب اور کس جگہ آئے گی۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ان 5 مغیبات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی چابیاں قرار دی۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے، یہ مکی سورت ہے، اس میں 30 آیتیں اور 3 رکوع۔ آیت نمبر 15 میں ایمان والوں کی تعریف ہے کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورہ سجدہ پڑ گیا۔ اہم مضامین یہ ہیں: سورت کی ابتدا میں قرآن کی حقانیت کا بیان ہے جس کا اعجاز واضح ہے، اس کی صداقت کے دلائل روشن ہیں، اس کا انداز بیان انسانی کلام سے بالکل الگ ہے، لیکن اس کے باوجود کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے تھے کہ آپ نے یہ کلام خود گھڑ لیا ہے۔ یہ سورت اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے دلائل بیان کرتی ہے، یعنی آسمان اور زمین کو اسی نے پیدا کیا، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے، پانی کے ایک حقیر قطرے سے انسان کو اسی نے تخلیق کیا۔ شاید انسان اپنی تخلیق کے مراحل کے بارے میں غور و فکر ہی نہیں کرتا کہ اس نے کیسے مٹی سے پانی، نطفہ سے لوتھڑا، لوتھڑا سے بوٹی، بوٹی سے ہڈی تک کے مراحل طے کیے، پھر کیسے انتہائی پرکشش صورت اور متناسب قد و قامت والا انسان بن گیا۔ یہ صورت مجرموں اور مومنوں دونوں کا حال بتلاتی ہے کہ مجرم قیامت کے دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں لٹا دیا جائے تو ہم نیک اعمال کریں۔ دوسری طرف مومنوں کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ دنیا میں اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، راتوں کو ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے دیے ہوئے مالوں کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے آخرت میں آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ انہوں نے ریا اور دکھاوے کے بغیر چھپ چھپ کر اعمال کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو کسی کے حاشیہ خیال میں بھی کبھی نہیں آئیں۔ ویسے بھی جنت کی نعمتوں کی صحیح حقیقت کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے ساتھ صرف لفظوں میں مشترک ہیں، حقیقت کے اعتبار سے ان کے درمیان زمین و آسمان سے بھی کہیں زیادہ فرق ہے۔ سورت کے اختتام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات دیے جانے کا ذکر ہے، جو کہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب مدنی سورت ہے، اس میں 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ جس لشکر نے مدینہ پر چڑھائی کی تھی اس میں مختلف جماعتیں اور قبائل شریک تھی۔ چونکہ اس سورت میں غزوہ احزاب کو خاص اہمیت ہے،
اس لیے اس سورت کا نام سورہ احزاب رکھ دیا گیا۔ اس سورت میں 3 موضوعات سے بحث کی گئی ہے۔ نمبر 1 اجتماعی عدد، نمبر 2 تشریعی احکام، نمبر 3 بعض غزوات کا ذکر، مثلا غزوہ احزاب، غزوہ بنو قریظہ، اور ان دونوں غزوات میں منافقوں کا کردار اور ان کی حالت۔ اس سورت کے اہم مضامین یہ ہیں۔ پہلی 2 آیتوں اپنے نبی کے واسطے سے نبی کی امت کو ایسی 4 باتوں کا حکم دیا گیا جو حقیقت میں فلاح اور سعادت کے عنصر ہیں۔ پہلے یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، دوسرا یہ کہ کافر اور منافقوں کی آراء کا اتباع نہ کریں، تیسرا یہ کہ وحی الہی کی اتباع کرتے رہیں، چوتھا یہ کہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کریں۔ یہاں یہ نقطہ ملحوظ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، یہاں بھی یا ایھا النبی کہہ کر خطاب کیا گیا، جبکہ دوسرے انبیاء کو یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا کہہ کر خطاب کیا گیا۔ زمانہ جہلیت کے بعض عقیدوں اور عادات کی تردید کی گئی، جن میں سے بعض عقلی اعتبار سے باطل تھے اور بعض شرعی اعتبار سے قبیح تھی۔ یہاں آیت نمبر 4 میں 3 جاہلانہ خیالات اور تصورات کی تردید کی گئی ہے۔ نمبر 1 ان کا خیال تھا بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ اس خیال کے رد میں کہا گیا اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا۔ ایک ہی دل میں کفر اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس سے ان منافقوں کی بھی تردید ہوگی جنہوں نے کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسرا درجہ نفاق کا بھی تجویز کر رکھا تھا۔ نمبر 2 جاہلی ظہار یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو انت علیہ کظہر امی، کہ تم میرے اوپر ایسے ہو جیسے میری ماں کی پوچھ، کہہ دیتا تو ان الفاظ کے کہنے سے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی، لیکن قرآن نے بتلایا کہ کفارہ دینے سے بیوی حلال ہو جائے گی۔ نمبر 3 اسلام سے پہلے منہ بولے بیٹے کا حکم حقیقی بیٹے جیسا ہوتا تھا، قرآن نے اس غلط تصور کی تردید کی۔ نمبر 4 جب متبنہ منہ بولا بیٹا، اس کے تصور کی تردید ہوگی اور بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کے حقیقی والد کا حکم نہیں رکھتے، تو پھر یہ اعلان کیا گیا کہ آپ کی ابوت ساری امت کے لیے عام ہے اور آپ کی ازواج مطہرات ساری امت کی روحانی مائیں ہیں، ان کا ادب و احترام واجب ہے اور ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد 19 آیات میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کی تفصیل ہے۔ غزوہ احزاب شوال 5 ہجری میں ہوا، جب مشرکوں کے 10 یا 15 ہزار جنگجوؤں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ جنگجو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ نمبر 1 یہود بنو نذیر، نمبر 2 یہود بنو قریظہ، جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح کا اور ایک دوسرے کے دشمن کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا معاہدہ تھا۔ انہوں نے اس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی اور ابو سفیان کے ساتھ تعاون کیا۔ مسلمان صرف 3000 تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے مدینہ کے شمال مغرب میں جہاں سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا خندق کھودی گئی، اس لیے اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جس لشکر نے مدینہ پر چڑھائی کی تھی اس میں مختلف جماعتیں اور قبائل شریک تھی۔ ان جنگجوؤں نے تقریباً 1 مہینہ تک مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا، پھر نعیم بن مسعود غطفانی کی کوششوں سے یہود اور قریشی اور غطفانی لشکر کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ اللہ کی طرف سے ان دنوں طوفانی آندھی آ گئی جس کی زد میں آ کر ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بدک گئے، ان کے عزائم پست ہو گئے۔ پھر قریش اور غطفان اور دوسرے قبائل اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے بغیر راہ فرار اختیار کر گئے۔ ابو سفیان اور اس کے حمایتیوں کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا اور انہیں ان کی عہد شکنی کی عبرتناک سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیتوں میں ان دونوں غزووں کا حال اور منظر بیان کیے اور مسلمانوں کو بشارت سنائی ہے کہ ان قریب انہیں مزید فتوحات حاصل ہوں گی۔ چنانچہ مسلمانوں نے نہ صرف فارس اور روم بلکہ 20 ملک اور سینکڑوں شہر فتح کیے، اور انشاءاللہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط اور دل میں ایمان راسخ ہو جانے کے بعد پورے عالم کو فتح کریں گے۔
یوں رب تعالیٰ کی یہ پیشین گوئی پوری ہو کر رہے گی کہ میں نے اپنے آخری رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ یہ غلبہ یقینی ہے اور کسی صاحب ایمان کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہر حالات مخالف ہیں، لیکن جب اس پیشین گوئی کے پورا ہونے کا وقت آئے گا تو حالات بھی موافق ہو جائیں گے اور وہ افراد بھی مہیا ہو جائیں گے جو اپنے اخلاق و اعمال کے اعتبار سے پہلی صدی کے مسلمانوں کی یاد تازہ کر دیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ موجودہ دور کے مسلمان ایمان، اعمال، اخلاق، معاملات اور کردار کے اعتبار سے فاتح عالم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن کیا اسلام اور قرآن بھی یہ صلاحیت نہیں رکھتے؟ رب کعبہ کی قسم، ان کے اندر عالم کو اور فاتحین عالم کو فتح کرنے کی پوری صلاحیت ہے، اور کون و مکان کے مالک کی قسم دنیا یہ نظارہ بہت جلد دیکھے گی۔ یہ 21ویں پارے کا خلاصہ تھا، 21ویں پارے کے اہم مضامین تھے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے وابستہ فرمائے، ان اچھی عادات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ مسلمانوں کو پوری دنیا پر غلبہ نصیب فرمائے اور مسلمانوں کو فاتح عالم بنائے، اور اس کے لیے اسباب رب العزت مہیا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔